کرا کے آئے، پہلی صف میں حضور تشریف لائے، شارحین کہتے ہیں تو صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، ایک صف ٹوٹ گئی، اگلی صف میں حضور گئے تو اگلی صف والوں نے بھی نماز توڑ دی، صف توڑ دی، حضور کو رستہ دیا، 7 صفیں تھیں، 7 صفوں میں صحابہ نے رستہ بنایا، محبوب پہلی صف میں پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق نے نماز میں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، نماز میں پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا ابوبکر پڑھاؤ نماز، پھر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا ابوبکر پڑھاؤ نماز، تیسری دفعہ پھر پیچھے پڑھاؤ نماز، تو جناب صدیق ایک بار پیچھے اٹھ گئے، یہ کہاں تعظیم ہو رہی ہے؟ کس حالت میں؟ ازاں وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور میری نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ادھر آ دیکھ تو صحیح، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ فرمایا ادھر دیکھو تو صحیح یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے، حضور نے فرمایا پڑھاؤ، 3 دفعہ کہا لیکن وہ ہٹ گئے، محبوب نے نماز مکمل کرائی اور بعد میں پوچھا ابو بکر 3 دفعہ جو کہا تھا تو پڑھانی چاہیے تھی نا؟ تو جناب صدیق ایک بار رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کی امامت کراتا پھرے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ تعظیم نہیں ہے نماز میں؟ اور پھر جب تو نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ تو یہ تعظیم نہیں کر رہا تو؟ کیا وہاں بے ادبی کا معاذ اللہ نظریہ رکھ کے سلام پڑھتا ہے؟ تو فاضل بریلوی نے سمجھایا، فرمایا نہ ایسے کرو، اللہ نے تو اپنے حبیب کو تمہاری بخشش کا ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، اور جس نے تمہیں بخشوانا تھا اسی کے بارے میں باتیں کرنے لگے ہو۔ تو ڈٹ گئے فاضل بریلوی میدان کے اندر، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ آپ سوچ نہیں سکتے اعلیٰ حضرت کے قلم چلانے، اب تو لوگوں کو بڑے بخار چڑھ گئے ہیں نا، کہتے ہیں ان کا کارنامہ کیا ہے، تو بخار چڑھ گیا لوگوں، حالانکہ اگر فاضل بریلوی اس وقت میدان میں نہ آتے تو یہ لوگ آج تک پتہ نہیں کیا حال کر چکے ہوتے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں ضرور یاد رکھیے گا، اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں پہ فتویٰ دیا، اور یہ ایک جز ہے ان کی زندگی کا، ورنہ میں شروع میں کہہ چکا کہ ان کے سائنسی علوم، ان کے نظریات، افکار ہر میدان میں بڑے مضبوط ہیں۔ انہوں نے جب ان لوگوں پر فتوے دیے ہیں تو پھر وہ فتوے خود نہیں دیے، بلکہ ان عبارتوں کا عربی ترجمہ کر کے تو حرمین شریفین بھیجا۔ اس وقت وہاں ترکی حکومت کرتے تھے، علماء جو مسجد نبوی اور حرم شریف کے امام تھے انہیں وہ کتابیں دکھائیں، انہوں نے کہا کہ یہ قول کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر سمجھایا کہ باز آ جاؤ، ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے جس کے پیچھے چھپ کے حضور کی بے ادبی۔ اب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بڑے عالم ہیں، اب ہمارے لیے اب لوگوں نے گرد اڑانی شروع کر دی، کہنے لگے وہ تو قبر پرست تھے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ اور تکلیف کی بات ہے کہ ایک آدمی اس نے سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ احمد رضا بریلوی قبر پرست تھے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اپنی جماعتوں کی مضبوطی کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، پر اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اتنے بڑے لفظ ہی کہہ گیا ہے، سوچا ہی نہیں کس کے بارے میں کہہ گئے، جنہوں نے توحید اتنی مضبوط کر کے انڈیل دی ان کے بارے میں کہہ گئے تم۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مزار پہ جانے کا طریقہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ قبر کو ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، نہ ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، اور فرمایا طواف بالاتفاق حرام ہے۔ لوگوں نے کہا حضور پھر حاضری کیسے دینی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، او میرے بھائیوں منت کرتا ہوں یہ چیزیں مشہور کرو دنیا میں، یہ مشہور کرو، ہمارا زیادہ نقصان وہ ملنگ تلنگ کر رہے ہیں جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گند جو ڈال گیا اسے صاف کرو۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو۔ کتنی دور؟ 4 ہاتھ۔ ایک شخص نے کہا حضور مدینے جا رہا ہوں، نبی پاک کی جالیاں چوم لوں؟ کیا جواب ہے بریلی کے امام کا، کمال کر دی۔ لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا جالی چومنی ہے، چوم لوں؟
आला हज़रत उससे पूछने लगे, तेरा मुंह इस काबिल है तो मुस्तफा की जालियों को लगाए? तेरा मुंह इसका है, पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे, पेशे नजर है वो नौ बहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फाज़िल बरेलवी के नजरियात तो समझ मेरे भाई। आला हज़रत ने फरमाया 4 हाथ दूर खड़े रहना है कब्र से। कितने हाथ? सारे बोल के बताइए। 4 हाथ कब्र से। तो जो सजदा करता है वो खुद जिम्मेदार है, जो पीर कोई तबाही करता है वो खुद जिम्मेदार है। वो हमारा नजरिया यहां तो तमाशा लग गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने शराइत लिखी है पीर के लिए। फरमाया पहली शर्त यह है कि उसका अकीदा ठीक हो, ना राफजी हो ना खारजी हो। उसका अकीदा बोलिए, उसके पीछे कभी नहीं लग जाना जो हज़रत उस्मान को बुरा कहता हो, या माज़ अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन को बागी कहता हो। इसका नजरिया ठीक नहीं। पहली बात अकीदा। और दूसरे नंबर पे आला हज़रत ने फरमाया कम से कम इतना आलिम जरूर हो कि जरूरत का मसला किताब से निकाल ले। हम जाहिलों के कायल बिल्कुल कायल नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बिल्कुल कायल नहीं जाहिलों। जिस बेचारे को दुआ सीधी मांगनी नहीं आती वो भी पीरे तरीकत बन के बैठ गया है, और वो असल गलती तो हमारी है। आपने मौलवी देखे होंगे पीरों की शान बयान करते, कभी को पीर भी देखे मौलवी की शान बयान करता होता? मौलवी नू की पता है? मैं क्यों तू ये गल कहेगा तो तेरी हट्टी ज्यादा चलेगी, ये कहेगा तो तब ना। मैंने एक सख्त बात कही थी, फिर कह देता हूं। मैंने कहा था कि अंदरून सिंध के वडेरे और पंजाब के कुछ जिम्मेदार अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते थे। उनको पता था कि इन गरीबों के बच्चे अगर पढ़ गए तो हमारी भैंसों को चारा कौन डालेगा। ये पीर अपने आस्थानों पे मदारस नहीं कायम करते, इन्हें पता है ये पढ़ गए तो हमारी पीरी मुरीदी फेल हो जाएगी। बिल्कुल मदरसा नहीं बनाते, करीब नहीं फटकने देते। इन्हें पता है ये लोग पढ़ गए तो हमारी बैत। एक साहब से मैंने कहा, कहने लगे पीर साहब आए आप भी आइए। मैंने कहा पीर साहब का खिताब कब होगा? कहने लगे हमारे पीर साहब नहीं तकरीर करते, उनके साथ एक मौलवी साहब होते हैं वो करते हैं। मैं क्या आमदी नहीं तो करे तो जरूर आमदी नहीं सु बेचारे जहल है, पढ़ा ही नहीं, गया ही नहीं। अब ये बातें खुल के कर देने का टाइम आ गया। इतना जुल्म। आला हज़रत ने शर्त लगाई, पहली शर्त अकीदा ठीक हो, दूसरा बकदरे जरूरत इल्म उसके पास, और तीसरा फरमाया आला हज़रत ने बाकायदा कहीं मुरीद हो, सिलसिला उसका सिलसिला तरीकत नबी पाक अलैहिस्सलाम तक पहुंचता हो। मेरी तरफ देखिए। और फिर फरमाया आला हज़रत रहमतुल्लाह ने चौथी शर्त यह है कि एलानिया गुनाह न करे। कोई गलती है उसकी तो वो जाने और उसका रब जाने। एलानिया गुनाह ना दाढ़ी मुंडाए ना कटवाए, ना बेपर्दा औरतों से मिले। किसी ने कहा था हुजूर बेपर्दा औरतों का कब्रों पे जाना जायज के नाजायज? बेपर्दा औरतों का यह आला हज़रत से सवाल हुआ, बेपर्दा औरतों का कब्रों पे जाना जायज के नाजायज? बीबी मजार पे हाजिरी देने गई, सज्जादा नशीन के पास गई, बाद में कहा जनाब वो तो बड़ा मसला बन गया जी, वहां तो खराबी हो गई, वो पीर साहब पे पर्चा देना है। तो उस खामन पे पर्चा ना दें जिसकी बीवी आजादाना जाती है पीर साहब के पास, उसके भाई पे पर्चा ना दिया जाए। वो बाप किधर था उसका? लोगों को ख्याल नहीं। बाद में हम जो चोर डाकू है, एक बाबा पिछले दिना वो पता नहीं छप्पड़ पीर था कि क्या था, वो मुझे भी एक लड़का लेके आया, कहने लगा जी वीडियो देखो जी बाबा फड़िया गया ते मैनू फलाने बद मजहब ने कली। तो मैं क्या उन्होंने कहना थी बाबा तू रख ला, सायदा की करना है, साडा किथों आ गया बाबा। अजीब तमाशा है, जो फजूल आदमी पकड़ा जाता है हमारे खाते डाल देते हो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने फरमाया एलानिया गुनाह। तो किसी ने कहा जी बेपर्दा औरतों का कब्रों पे जाना जायज के नाजायज? तो बरेली के इमाम का जो जवाब होता है एक जुमले में परो देते हैं कई किताबें, का जायज के नाजायज? आला हज़रत फरमाने लगे ये ना पूछ के बेपर्दा औरतों का जाना जायज के नाजायज, ये पूछ कि अगर बेपर्दा औरत जाएगी तो उस पे लानतें कितनी बरसेंगी, मुझसे लानतों की तादाद पूछ पे लानत कितनी बरसेगी। तो कहा हुजूर पीर भी तो बाप की तरह होता है? फरमाया बाप तो नहीं ना होता, बाप की पीर से पर्दा वाजिब है, और पर्दा करके जाए और बकदरे जरूरत जाए। जितना कि औरत को इजाजत है डॉक्टर के पास जाने, इससे ज्यादा उसको इजाजत
وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، یہ فاضل بریلوی کے فتاوی جات ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے نظریات ہیں، ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ ادھر دیکھیں میری بات پہ توجہ فرمائے بھائی، انہوں نے تصوف اور طریقت کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ تھا مارہرہ شریف، آپ وہاں باقاعدہ مرید تھے، اور اتنے تگڑے مرید تھے کہ پیر صاحب نے کہا کہ کبھی کوئی 2 جانور مل جائے نا، حفاظت کرنی ہے جانوروں کی، تو اعلیٰ حضرت اپنے 2 بیٹوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کے لے گئے۔ اتنے تگڑے مرید تھے، عقیدت اتنی تگڑی تھی، ساری زندگی پیر صاحب کے گھر کی طرف پیر نہیں کیے، لیکن شریعت کا جو دامن تھا اس کا بھی کمال بڑا انوکھا تھا۔ پیر صاحب کے ایک پوتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت سے ملنے آئے تو 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی، کنیاں جائز نے مرد لی؟ سارے بولے تے پیر صاحب نو کنی جائز؟ 3 نہیں جی، 4.5 ماشی، 4.5 ماشی کی 1 انگوٹھی 1 ناگ والی، اس سے زیادہ جائز ہے؟ تے پیر صاحب نو کنیاں جائز نے؟ ہونے سارے ہاتھ پرے نے، کہندے بابا پہنچے ہے، 2 دخج پہنچے آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہے کوئی بات کرنے والی؟ ایک ادھر پہنچ گیا ہے، چھپڑ کنارے بیٹھا ہے جی، اس لیے پہنچ گیا ہے۔ اس تماشوں سے باہر آئے اب آپ، اور حقیقت کی طرف توجہ فرمائے، حقیقت کی جانب۔ ایک صاحب نے میں کیا انگوٹھی کہندہ میں دم کرائی ہے، میں کیا دم والی بھی نہیں ہو جائز ہے، دم تو کدھر سے کرا کے آ گیا؟ کس نے تجھے کہا چھلے پہننے؟ جتنا لویا زیادہ اٹھانے لگ جائے اتنا بڑا مرشد بن جاتا ہے۔ بالکل بچے اس چیز سے 100%، اور آپ کہیں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا، آپ کہیں میں کہہ دیتا ہوں میرے سے کوئی ہاتھ ملائے 2 انگوٹھ میں کہتا ہوں 1 ڈال یار، کیوں یہ تم نے کام کیا ہوا؟ تو پیر صاحب آئے، پیر زادے کون؟ پیر صاحب کے پوتے اعلیٰ حضرت کے پاس، تو 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے حضور اگر مہربانی کریں تو ایک مجھے نہیں دے دیتے تحفے میں؟ نے کہا جناب لے لے، سمجھانے کا طریقہ دے لیں۔ انہوں نے دے دی تو فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اگلے دن ان کا جو پوسٹل ایڈریس تھا نا، اس پر انگوٹھی پوسٹ کر دی، اور فرمانے لگے آپ نے تحفہ دیا، فقیر نے قبول کر لیا، لیکن میرا حق تحفے لینے کا تو نہیں، آپ کو دینے کا ہے۔ صرف گزارش یہ تھی کہ آپ پیر ہیں، آپ مرشد ہیں، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، آپ 2 انگوٹھیاں پہنیں گے تو لوگ 6 شروع کر دیں گے، تو مہربانی کریں، آپ کو زیبا نہیں۔ تو وہ بھی بڑے باپ کے بیٹے تھے تو بڑی بات ہی کر گئے، بڑے باپ دادا کے بیٹے تھے تو بڑی بات ہی کر گئے۔ انہوں نے کہا مولانا جب تک آپ جیسے مرید رہیں گے انشاءاللہ پیر بھی سیدھے رہیں گے، سیدھے رہیں گے۔ خط لکھا تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے کھلے نظریات کے ساتھ، جس زمانے میں اقبال کہتے تھے نا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اقبال مخالف تھے 2 قومی نظریے، اور ایک دور تھا جب اقبال کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو پھر ان کی بھی ملاقات رہنے لگی سید دیدار علی شاہ صاحب سے، وہ تھے خلیفہ اعلیٰ حضرت کے۔ جب اعلیٰ حضرت کی فکر کے لوگوں کے پاس وہ بیٹھنے لگے تو پھر اقبال کا نظریہ بدلا، اور پھر اقبال نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب کو کہتا تھا نا آپ کا کیا خیال ہے، انگریز سے آزادی لینی ہے کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے صرف انگریز سے نہیں لینی، ہندو سے بھی لینی ہے، سکھ سے بھی لینی ہے، اس لیے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم کا نام ہے۔ اور پوری دیانتداری کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے کہ مسلمان آپس میں تجارت کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، دستور حیات دیا کرتے، اور بحیثیت مسلمان لیڈر کے لوگوں کو اصل روح سے آگاہ فرمایا کرتے۔ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس سے بڑے انسان تھے، اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا، اور ان کی کتابوں کا کمال یہ ہے کہ ایک ایک کتاب کو اگر کھولا جائے تو شاید کئی جلدیں ایک ایک کتاب کی بن جائے، اتنا بڑا شخص۔ اور پھر کتابیں بھی ایسی ویسی نہیں، ہر کتاب لکھی تو پھر اس کتاب میں دلائل کے اتنے انبار لگائے کہ کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا۔ 6 گھنٹے روزانہ لکھنے میں لگاتے تھے،
اور آپ فرمایا کرتے تھے میں سنتیں غیر معقدہ چھوڑ بھی دوں نا تو میں دین کا کام کرتا ہوں، شریعت مجھ پر مواخذہ نہیں کرتی، لیکن فرماتے تھے غیر معقدہ تو دور رہی، میں نے کبھی نفل بھی نہیں چھوڑے، نفل بھی نہیں چھوڑے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پرہیزگار۔ میرے اس زمانے میں سب سے زیادہ نقصان غریب کا ہوا ہے، اس کی پیر صاحب کے آستانے پہ بھی کوئی عزت نہیں۔ ہماری جو مذہبی محفلیں ہیں نا، ان میں بھی سامنے وہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں جو 100 کی دتھی نوٹوں کی لے کے آتے ہیں۔ اس محفل کی صدارت بھی ہم امیروں سے کراتے ہیں، ان محفل کی۔ یہاں بھی لکھا ہوتا ہے فلان چودھری صاحب اس کی، یہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا تحریک اصلاح معاشرہ قائم کرنے کا۔ مختلف جگہوں پہ پروگرام ہوتے تھے تو مجبوری کس کا نام لکھنا جی نیچے، تو یہ ناموں کے بڑے رٹے ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا نام دے دیا، میں نے کہا یہ لکھ لیا کرو یار نیچے، اب بات ختم ہو گئی۔ یہ نام کے چکر سے باہر نکلو۔ میں خود اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں میرا نام لکھے بغیر بھی جہاں گزارا ہوتا ہے نہ لکھا کرو، نام تو مٹ جاتے ہیں، کچھ وقت ہے مٹ جائیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، نام یہ نعرے شارے یہ سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا، بے نشان کر دے اپنے آپ کو پھر تیرا نشان نہیں مٹے گا۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ غریب پرور بڑے تھے، بیواؤں کے، یتیموں کے، غریبوں کے ماہوار وظائف لگائے ہوئے تھے اور گھروں تک پہنچا کے آتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی زندگی بڑی مصروف زندگی تھی، بڑی مصروف، ٹائم ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ حاضر خدمت ہوا، چھوٹا بچہ، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، اس کو بھی عام کرنا۔ چھوٹا سا بچہ آیا، 10-12 سال عمر ہے، کہنے لگا حضور سارے لوگ آپ کی دعوت پکاتے ہیں، میں نے بھی پکانی ہے۔ تو فرمایا اچھا دعوت پکاؤ گے؟ تو بچہ تھا معصوم، کہنے لگا جی میں اپنی امی سے پوچھ کے آیا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں سے پوچھا، ابا سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے لگے میرے ابا انتقال کر گئے۔ فرماتے ہیں بس یہاں بات ختم ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھلاؤ گے کیا؟ سید صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو ڈاکٹر نے چنے حکیم نے بند کیے ہوئے تھے، باجرے کی روٹی مکئی کی روٹی سے منع کیا، صرف سوجی کے بسکٹ اثر کے بعد تھوڑے سے چائے کے ساتھ لیتے تھے۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے جھولی کھولی تو کہنے لگا میں باجرہ بھی لایا ہوں، میری اماں پیس کے روٹیاں پکا دے گی، اور میں چنے بھی لایا ہوں، میری اماں پکا کے آپ کو کھلائے گی۔ فرماتے ہیں دنیا ان سے ٹائم لیتی تھی، لیکن بریلی کے امام اس یتیم سے کہنے لگے تو پھر کب ٹائم دیتا ہے کہ ہم تیری دعوت کھا لیں؟ کب ٹائم دیتا ہے؟ کہنے لگا جی میں کل تو میں مصروف ہوں، پرسوں بھی، تو آج ہی زور کے وقت نہیں آ جاتے آپ؟ آج نہیں آ جاتے؟ فرمایا آج ہی آ جائیں گے۔ اور وہ جانے لگا تو کہنے لگے اگر تو اجازت دے تو اس سید ایوب علی کو بھی ساتھ لے آؤں؟ کہ لے آئیے گا۔ زور کی نماز پڑھی تو سید صاحب فرماتے ہیں بریلی کے باہر نا ایک ڈھال تھی، بہاری پور ڈھال، ہم وہ جو نالا ہوتا ہے نا پانی کا، اس کے اوپر پلی بنا لیتے ہیں تو وہ ڈھال بولتے ہیں۔ بریلی میں ایک بہاری پور ڈھال ہے، وہاں کراس ہوتا ہے، تو اس کراس پہ اس بچے کا، یتیم بچے کا گھر تھا، ایک ہی کمرہ تھا، ڈرائنگ روم بھی کوئی نہیں تھا۔ زور کی نماز پڑھ کے جب بریلی کے امام پہنچے، ہزاروں لوگ مرید ہیں، لاکھوں عقیدت مند ہیں، درجنوں رئیس دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ملاقات کے لیے۔ رامپور کا نواب ملنے آیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے فقیر کو نوابوں سے ملنے کے طریقے نہیں آتے، آپ جائیے پھر کبھی آئیے گا جب میں طریقہ سیکھ جاؤں۔ اس نے کہا بٹھاؤ تو صحیح، فرمانے لگے کوئی جگہ ہی نہیں جہاں نوابوں کو بٹھا سکوں، آپ جائیے کام کرنا ہے دین کا۔ قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے، لیکن اس غریب کے گھر پہنچے، اس کے گھر میں بٹھانے کو ڈرائنگ روم بھی کوئی نہیں، وہ اندر سے ایک ٹاٹ لایا، بوریا اندر سے ٹاٹ لایا، اور اپنے دروازے کے باہر اس نے گلی کے چوک میں بچھا دیا۔ بریلی کے امام نے جبہ سمیٹا اور وہیں بیٹھ گئے، سید ایوب علی صاحب بھی بیٹھ گئے، جو آدمی بھی آتا حضور یہاں بیٹھے، فرمایا جاؤ تمہاری دعوت نہیں ہم دونوں کی دعوت ہے، ہم یہاں بیٹھیں گے، کیوں نہ بیٹھے؟ یہ نظریہ تھا بھائی، یہ فقیری یہ ہمیں دے کر گئے، وہ سوچ جاؤ کہ تمہاری دعوت ہے تو ہماری دعوت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہیں بیٹھے،
اس نے اندر سے کھانا لا کے باہر دیا. اس ٹاٹ پہ بیٹھ کے سید صاحب کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی ایک لقمہ چکھ لیں, آپ کی طبیعت بڑی علیل ہے. فاضل بریلوی نے 1.5 روٹی کھائی, پوری 1.5 روٹی کھائی, اور کھانا کھا کر کے جب اٹھے تو کہنے لگے بیٹے اماں سے پوچھ لو ہمیں اجازت مل جائے گی. ارے ٹھہر یہ پوچھ کے آتا ہوں. کہا میری امی کہتی ہے جائیے. کہتے جب اٹھے تو میں نے کہا حضور آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی, کیوں کھایا آپ نے؟ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے کہے تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے. فرمانے لگے ایوب علی تو نے وہ حدیث نہیں پڑھی, میرے رسول پاک نے فرمایا جو یتیم سے پیار کرے, یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے, فرمایا میں نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کو راضی کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہے. فرمایا اس کو راضی نہ کرتا, خدمت نہ کرتا اس کی. غریب پروری ہمیں سکھائی ہمارے امام نے, شریعت پر چلنا سکھایا, رسول اللہ سے پیار کرنا سکھایا, ہمیں میلاد کرنا سکھایا, ہمیں نعت پڑھنا سکھایا. اور ان کی زندگی کا مطمع نظر اتنا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلم. ہم بھی کتابوں میں حمد پڑھا کرتے تھے, 2ری 3ری کلاس کی کتابوں میں حمد تھی, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یہی پڑھی ہے نا آپ نے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا اللہ کی حمد لکھیں, اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی. کیا حمد ہے؟ حضور کے روضے کی جانب منہ کیا, کہنے لگے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے سجدہ سوائے خدا کے کسی کے لیے جائز, اور اللہ رسول کی بات پر یقین کرنا ہے, کسی اور کی بات پر نہیں, کسی سائنسدان کی, کسی بڑے سے بڑے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے ہر چیز چھوٹ جائے, دامن مصطفیٰ نہیں ہاتھ سے چھوٹنا چاہیے. میلاد کا موسم آ رہا ہے نا قریب ماشاءاللہ, گلیوں میں چندہ نہ مانگنا. مجھے لگتا ہے میلاد رسوا ہوتا ہے, پلیٹیں لے کے گلیوں میں نہ نکلنا, چندہ نہ مانگنا, بالکل نہ مانگنا. یہ اس نبی کا میلاد ہے جس کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں. اپنی کمائی کا خاص حصہ مصطفیٰ کے میلاد کے لیے نکالو, اور حضور کے میلاد پر پہلی پلیٹ جب کھانا پکے تو غریب کو گھر بلا کے عزت کے ساتھ کھلاؤ, اور بیٹیوں سے پیار کرو میلاد کے موقع پر. میں کہا کرتا ہوں چھوٹی بڑی عید کو بیٹی کو بھیجے نہ بھیجے, عید میلاد النبی پہ بیٹی کو جوڑا ضرور دینا چاہیے, اس لیے کہ میلاد اس رسول کا جنہوں نے بات ہی بیٹیوں کی فرمائی ہے. غریب کو آگے پیچھے آپ دعوت پکائیں نہ پکائیں, ولیمے کرتے رہتے ہو, سیاسی افطاریاں بھی بڑی ہوتی ہیں, پر میلاد میں جب دعوت پکاؤ تو پہلے غریبوں کو آگے جگہ دو. اور اس دفعہ جب محفل میلاد کرو تو جو محلے کا سب سے غریب ہو اس کی صدارت میں محفل کرو, تاکہ پتہ چلے کہ جب نبی کا میلاد آتا ہے تو غریبوں کو عزت ملا کرتی ہے. یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے, یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے رہو با وفا. انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے مسلمان تیرا نظریہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے, تو تگڑے نظریات کے ساتھ اور بڑی سوچ کے ساتھ, یقین کامل کے ساتھ دنیا میں وقت گزار. کتنا عظیم اجتماع ہے اور کتنا بڑا الحمدللہ. یہ برکت ہے نا ان کی. مجھے پرسوں ترسوں ساتھی کہہ رہے تھے دھند بہت زیادہ ہے, میں نے کہا دعا کرو ہمارے اندر ریاکاری نہ آئے, باقی اللہ بڑی مدد فرمائے گا. یہ دعا کرو کوئی ذاتی مفاد نہ اڑے آ جائے, کہیں کوئی ارادہ نہ ہو نام و نمود کا. باقی اللہ انشاءاللہ کل 24 سفر ہے, گجرانوالہ جناح روڈ میں کراؤن پیلس بہت بڑا ہال ہے, اس میں بھی امام احمد رضا کانفرنس ہوگی. اسی طرح 10 بجے دعا ہوگی. جو آپ پہنچ سکے وہاں بھی ضرور تشریف لائیں. اور پھر پرسوں صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک انشاءاللہ گکھڑ میں ہمارے ادارے کے اندر فاضل بریلوی کی یاد میں اجتماع کا ہے. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہاں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے الحمدللہ. رات بھی میں ایک جگہ پہ تھا, پرسوں ترسوں بھی تھا. جو ان کا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے پاک پتن, تو حق فرید یا فرید کے نعرے لگ رہے تھے. تو کسی نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے قرآن سچا ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا تم نے پڑھا نہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اللہ فرماتے ہیں تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارے چرچے کرا دوں گا. فرمایا ساری زندگی رب رب کرتے رہے, اب فرید فرید ہونی چاہیے.
ہونی چاہیے فرید فرید. فاضل بریلوی نے ساری زندگی اللہ رسول کا علم بلند کیا تو قیامت تک ان کا جھنڈا بلند رہے گا. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فیروزاں ہے آج بھی. ایک ایک آنے والے صاحب کا ہزار ہزار مرتبہ شکریہ. رب کریم آپ کا آنا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ ہمیں باہوش فرمائے اور ہمیں بزرگوں کے نقوش سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا